حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ جس محفل میں ہوتا ہے وہ محفل باعث برکت ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے 40 دن تک اس جگہ پر رحمتیں برستی ہیں۔ تو آپ ایک ادب والی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، ذمہ داری کا ثبوت پیش کریں، اس لیے کہ یہ مجمع کسی نیتا کا نہیں ہے اور کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پر لوگوں کو 100-200 روپے دے کر کے بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، بلکہ یہ مجمع خالص میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کا ہے۔ اور یہاں پر ہمارا نعرہ یہی ہوگا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا ادب بھی آج دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور شہر جمشید پور نے یہاں پر میدان میں جمع تمام نوجوانوں سے میں کہوں گا، اپنا نظم و نسق اور ڈسپلن ایسا بناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کو یاد کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنے جیسے اخلاق بنائیں۔ کہ بیان کرو، سوشل میڈیا کا دور ہے، تم یہاں پر ابھی ایک بات کیے ہوتے ہو کہ یہ پوری دنیا میں نشر ہو جاتی ہے، ابھی ادھر کہیں آگ لگی پوری دنیا میں وہ خبر پھیل گئی، تو جب اس قدر تیزی سے پھیلنے کا دور آ چکا ہے تو کیوں نہ ہم اس کا استعمال کر کے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو پھیلائیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کردار کو پھیلائیں۔ آج نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق کا میں ذکر کروں۔ مکہ والے کیا کہتے تھے؟ مکہ والے جو حضور پاک کے جانی دشمن تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بناتے تھے، ان سے بھی اگر کوئی پکڑ کر کے پوچھتا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو قتل کرنے کا ارادہ تو رکھتا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا ہم نے زندگی بھر کبھی انہیں جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا، ہم نے زندگی بھر کبھی انہیں امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ کہتے تھے جو حضور کے جانی دشمن تھے۔ عزیزان گرامی، ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو دیکھتے ہیں، حضور پاک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ کھڑکی سے کان لگائے سن رہا ہے، چھپ کر کے سن رہا ہے، سامنے سے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کر دیکھتے ہیں، رشتے میں وہ ابو جہل ان کا ماموں لگتا تھا، پیچھے سے دیکھ لیا اور جا کر پکڑ لیا، کہا یہ کیا کر رہے ہو، قرآن سن رہے ہو، روزانہ دشمنی کرتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہو، یہ یہاں پیچھے سے چھپ کر کے سن رہے ہو۔ اس نے کیا کہا عمر سچ بتاؤں تو ان کی آواز میں جو مٹھاس ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ سچ بات یہ ہے کہ جو یہ الفاظ نکالتے ہیں اس میں جو حلاوت جو شیرینی ہے وہ کہیں میں نے عربوں میں نہیں دیکھی۔ حضرت عمر نے پوچھا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا بس ناک کا مسئلہ ہے، لوگ کیا سمجھیں گے، اگر ایمان لے آیا تو خاندان والے دوسرے لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے۔ کئی لوگ صرف اسی لیے نہیں سدھرتے کہ ناک نہ کٹ جائے، اب تک ہم ایسے تھے ویسے تھے، اب اگر سیدھے راستے پر آ جائیں گے تو لوگ تانا دیں گے۔ میرے عزیزوں، ابو جہل جیسا دشمن بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کو سننا پسند کرتا ہو یا کان لگا کر کے سنتا ہو۔ ولید بن مغیرہ جو دشمن ہے، گستاخ ہے، اس کے الفاظ بھی اگر آپ پڑھیں گے، اس کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا کہ حلو المنطق، جب بات کرتے ہیں تو شہد کی طرح سے رس کھولتے ہیں۔ یہ دشمنوں کی باتیں کر رہا ہوں، جو جانی دشمن ہے
اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو پیدا کیا. آج بھی جا کر دیکھیں مکہ ایک ایسا شہر ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. ایسے پہاڑیاں تقریباً صرف عرب میں بتایا جاتا ہے جغرافک 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں، اور مکہ کثرت سے پہاڑوں کے بیچ میں ہے. اور پہاڑوں کے بیچ رہنے والے وہاں کے لوگوں کے دل بھی جو ہے پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، پتھر سے زیادہ سخت دل لوگ تھے. ان سخت دل لوگوں کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا ہے، مکہ والوں کے بیچ میں. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے چیلنج کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا ہے. آپ کو میں بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 سال کی عمر کے تھے، 1 سال کی عمر میں تیر اندازی کرتے تھے. 1.5 سال یا 2 سال کی عمر میں آپ گھوڑ سواری بھی کر لیتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی عمر میں ہی فاسٹ گروتھ تھی، ہر چیز کو سمجھتے. ذہانت و فطانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کی عطا کی ہے میرے آقا کو. لیکن ایک سوال یہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل پیدا ہوئے تو بچپن سے ہی اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں شروع کیا؟ 40 سال مکہ میں رہے اور 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. یہ سب کو پتہ ہے. 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا. 40 سال تک مکہ میں اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں کی؟ بچپن میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامل تھے، شروع سے کرتے. خدا کی مصلحت یہ ہے، اس کی منشا یہ ہے، نبی پاک کو ایسے لوگوں کے بیچ اتارا گیا تھا جو سب سے زیادہ سخت دل لوگ تھے. سخت دل. ان لوگوں کے دلوں کو موم کرنا ہو تو صرف زبان کا کام نہیں، بلکہ 40 سال میرے آقا نے ان کے درمیان اپنے اخلاق پیش کیے، اپنے اخلاق پیش کیے. اور اس کے باوجود بھی جب مکہ والوں کو ایک میدان میں جمع کر کے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، آخری رسول، معبودان باطل کی عبادت چھوڑو، ایک خدا کی عبادت پر آؤ، تو کیا پورا مجمع ایمان لے آیا؟ نہیں، پورے مجمع میں کوئی نہیں. صرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہوا، کہا کہ میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع میں اعلان کیے. لیکن کتنے سخت دل ہوں گے لوگ، 40 سال حضور کے اخلاق دیکھنے کے بعد حضور کی دعوت پر فوراً نہیں آئے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باقی چند سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جو موم کیا ہے، ان کے دلوں کو نرم کیا ہے، تو وہ عظیم اخلاق تھے جس کی قرآن گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سب سے بلند اخلاق پر پیدا کیا ہے. کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے دیکھنا. ماں خدیجۃ الکبریٰ خود فرماتی، حضور کی عادت کریمہ تھی کہ بوڑھوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھاتے تھے، کمزوروں کا سہارا بنتے، بیواؤں کے لیے مددگار رہتے، ہمیشہ یتیموں کو اپنے ساتھ رکھتے. یہ وہ عظیم اخلاق ہے جو سب میرے آقا کے اندر اللہ نے جمع کر دیا تھا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے احساسات کے بارے میں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، ہماری جماعت کا آدمی نہیں، ایک انگریز انگلش کتاب میں لکھتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا انسپائر ہو گیا، بہت زیادہ. کس بات پر؟ کہتا ہے کہ میں نے ان کا ایک واقعہ پڑھا کہ وہ مکہ میں یا مدینے میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا اور اس نے اس کو بیٹا کہہ کر بلایا، بیٹا آ جا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کو منع کیا، کہا کہ اس مجمع میں بیٹا کہہ کر مت پکار.